اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عتیق الرحمن لاکھو اور آپ آن لائن فہم قربانی کورس کا چھٹا لیکچر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہماری یہ کوشش ہوگی کہ فہم قربانی کورس کا یہ چھٹا لیکچر آخری لیکچر ہو اور اسی لیکچر پر ہم اس فہم قربانی کورس کو کمپلیٹ کریں۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں مختلف عنوانوں پر گفتگو کی ہے اور ان مسائل پر گفتگو کی ہے جو مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو آج اس آخری اور چھٹے لیکچر کا آغاز جس عنوان سے کریں گے وہ ہے ذبح کے دوران کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، کہ جب جانور کو اور بالخصوص قربانی کے جانور کو جب ہم ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے جانور کو یا کوئی اور جانور ہو تو اس کو کم سے کم تکلیف پہنچنی چاہیے ذبح کے دوران، کہ اس طریقے سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے کہ اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ تو اس حوالے سے چند امور ہیں جن کا ہم اگر خیال کریں گے تو یقیناً جانور کو ذبح کے دوران کم سے کم تکلیف پہنچے گی۔ اس حوالے سے سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت آہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کہ جانور کو جب ہم ذبح کے لیے لٹا رہے ہیں تو اس وقت بھی آہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جانور کو گھسیٹنا وغیرہ نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من رحم ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامت، کہ جس شخص نے جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور پر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر رحم کھائیں گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے گی تو اس پر ہمیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے پہلا تو امر یہ ہے کہ آہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جانور کو گھسیٹنا وغیرہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا امر یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ظاہری بات ہے جو جانور دیکھے گا اسے تکلیف پہنچے گی، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے جہاں دوسرے جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس چھری سے ہم جانور کو ذبح کریں گے تو وہ چھری ہم جانور کو لٹانے کے بعد تیز نہ کریں۔ اگر ہم نے چھری کو تیز کرنا ہے تو وہ پہلے ہی اس کو تیز کر لے، جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے۔ تو اسی طریقے سے جو چھری جانور کے ذبح کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے، کند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جانور کو ذبح کرنے کی چھری کند ہوگی تو اس سے جانور کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں ان امور کا
پہلے سے ہی خیال کر لینا چاہیے اور پہلے سے ہی ان کاموں کو نپٹا لینا چاہیے کہ چھری وغیرہ کو پہلے تیز کروا کر رکھ لینا چاہیے تاکہ اس سے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہیے، خوب جانور کو کھلانا چاہیے، اس کو پانی پلانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب کچھ گھنٹوں کے بعد چونکہ اس جانور کو ذبح کیا جانا ہے تو اب کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پانی پلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی سوچ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ اگر ہم ذبح کر رہے ہیں جانور کو تو ذبح کرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اگر جانور کو پیاس لگی ہوئی ہے تو اس کو پانی پلانا چاہیے، اور اگر اس کو چارے کی ضرورت ہوئے تو اس کو چارہ کھلانا چاہیے۔ تو ان امور کا ہمیں جانور کو ذبح کرتے وقت خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمارا عنوان ہے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ تو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو سب سے پہلے بائیں جانب لٹانا چاہیے اور اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانور کو خود ذبح کیا جائے، کیونکہ جہاں قربانی کے بہت سارے اخروی فوائد ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو وہیں اس کے دنیاوی بھی بہت فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہمیں جو خوف ہوتا ہے، جو ہمیں ڈر ہوتا ہے، وہ ہمارا نکل جاتا ہے، اور اس سے ہماری ایک تربیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت مسلمان کے لیے پیش ہو جائے کہ اس پر جہاد فرض ہو جائے تو اس صورت میں تو وہ خون وغیرہ دیکھ کر ڈرے نہ۔ تو یہ قربانی کا جانور جب ہم خود ذبح کریں گے، اگر خون وغیرہ بہے گا تو وہ ہم سے خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانوروں کو خود ذبح کیا جائے، اور اگر جانور کو خود ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو اور ہم نے ایسے بندے کو منتخب کیا ہو جانور ذبح کرنے کے لیے جو جانور ذبح کرنا جانتا ہو اور شریعت کے احکام بھی جانتا ہو، تو پھر ہم جانور کے ذبح کے دوران اس کے قریب آ کر کھڑے ہو جائیں۔ چونکہ ایک حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا جانور کے ذبح کے وقت کہ جانور کے قریب آ جاؤ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانور کو جو ہے خود ذبح کرنا چاہیے، اگر خود نہیں ذبح کر رہے تو کم از کم جو ہے ہم جانور کے پاس موجود ہوں، اور ذبح کے دوران کم از کم جو ہے 3 رگیں کٹنا ضروری ہیں۔ جو گلے میں جانور کے ہوتی 4 رگیں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارا اگلا عنوان ہے کہ ذبح میں کاٹی جانے والی رگیں، تو وہ کون سی رگیں ہیں جو ذبح کے دوران کاٹی جاتی ہیں؟ تو وہ 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے حلقوم، یہ وہ رگ ہوتی ہے جس سے جانور کا سانس وغیرہ آتا رہتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے مری، وہ جو رگ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کھانے پینے کا، یعنی جس سے کھانے پینے کا کھانا پینا اور خوراک وغیرہ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد 2 رگیں اور ہوتی ہیں جو اس کے اگل بغل ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ودجین، اور ان 2 رگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے خون جو ہے وہ آتا جاتا ہے۔ تو یہ 4 رگیں ہوئی، تو بہتر تو یہ ہے کہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، لیکن کم از کم ان میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے کہ ہم جب جانور کو ذبح کریں تو ان 3 رگوں کو کاٹیں۔ اس کے علاوہ جب جانور کو ذبح کر لیا تو اس کے بعد بھی کچھ امور ہیں جن کا خیال کرنا ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آج کل جس طرح کاسائیوں نے کئی جگہوں پر پہلے ہی بکنگ کی ہوتی ہے،
اور ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کسی طریقے سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا گوشت بنایا جائے اور مالکوں کے حوالے کیے جائے، اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ پر جائے جہاں انہوں نے پہلے سے بولا ہوتا ہے۔ تو ان کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ جلدی سے جانور کو ذبح کیا جائے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کچھ رمق موجود ہوتی ہے، تو جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک جانور کی کھال کو نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کھال کو اتارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھری لے کر اس کی گردن میں بار بار چبونا، تو ابھی تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوا، ذبح کر لیا، ذبح ہو گیا، اس کے بعد چھری لے کر بار بار چبویا جائے، جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ بالکل جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد پھر اگلی کارروائی کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ امر ہے، جب ہم جانور کو ذبح کر لیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک مزید کارروائی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے تکلیف جانور کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے جانور حلال ہونے کے لیے شرطیں۔ تو جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں جن شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر ان شرائط کو ہم پورا نہیں کریں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی ہونا ضروری ہے۔ کتابی سے مراد اہل کتاب ہونا ضروری ہے اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا اہل کتاب ہے جس نے وہ اب اہل کتاب ہی نہیں رہا اور وہ اپنی کتاب پر عمل ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ اس سے بھی جانور کو ذبح نہیں کروایا جا سکتا جو اہل کتاب نہیں رہا۔ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، کہ بے عقل شخص سے جانور کو ذبح نہیں کروانا چاہیے، یا جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ بے عقل نہ ہو۔ اس کے بعد جو شرط یہ ہے کہ جانور کے ذبح کے دوران جو ذبح کرنے والا ہے وہ اللہ عز و جل کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ کون یہ الفاظ کہے؟ جو جانور کو ذبح کرنے والا ہے۔ بعض اوقات جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوتا ہے وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ذبح کرنے والا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ تو چونکہ ذبح کرنے والے کا ہی کردار ہونا چاہیے کہ وہ کہے، لازم ہے اس پر، نہ کہ دوسرے جو کھڑے ہوئے وہ کہیں۔ تو ذابح جو ہے اس کو تو ایک تو شریعت کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے اور وہ صحیح طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو، اور جب ذبح کر رہا ہو تو وہ الفاظ زبان سے خود کہے۔ اس کے بعد کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہ کا نام لینا مقصود بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور ذبح کر رہا ہو، ذبح کرنے والا، تو اس کا قصد یہ ہو کہ میں اللہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہ۔ تو ذابح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قصداً ارادتاً اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر چھینک آ گئی ہے اس کے لیے اللہ اکبر کہا تو یہ معاملہ اور ہو جائے گا۔ چھینک کی وجہ سے کہا، جانور ذبح کرنے کی وجہ سے تو نہیں کہا۔ تو یہ شرائط میں سے ہے، جانور جب ذبح کیا جا رہا ہو تو ذبح کرنے والا کا قصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جانور جو ہے وہ ذبح کے وقت زندہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور زندہ ہی نہیں ہے اور وہ پہلے ہی مر چکا ہے، اب اگر اس کو ذبح بھی کیا جائے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو فقہاء کرام نے اس کی کچھ صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اگر اس کا منہ کھلتا ہے تو کیا حکم ہوگا، یعنی کہ جانور کے اور اعضاء تو حرکت نہیں کرتے، صرف منہ کرتا ہے، تو بند ہوتا ہے منہ ذبح کے بعد تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے، کھل جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ الغرض اس حوالے سے فقہاء کرام نے تصریحات بیان فرمائی ہیں جو ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔
تو جانور کا زندہ ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ مردہ جانور ہو یا مر جائے تو اس کے بعد ذبح کیا جائے۔ اگر ایسا ہے کہ پہلے ہی وہ مر چکا تھا، اس کے بعد ذبح کیا اور اس کے بعد کوئی علامت بھی ایسی نہ پائی گئی کہ زندہ ہونے کی علامت بھی نہیں پائی گئی، تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو ان امور کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے قربانی کے گوشت کا حکم۔ چونکہ ہم تقریباً مسائل کو ہم نے سیکھ لیا ہے اس کورس میں، تو اب معاملہ آ جاتا ہے قربانی کے گوشت کا۔ تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا افضل اور بہتر اور مستحب ہے، کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ قربانی کرنے والا خود اپنے پاس رکھے، اور دوسرا حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دے، اور تیسرا حصہ غرباء مساکین کی دہلیز پر جا کر پہنچا دے۔ تو یہ تو ایک مستحب طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے قربانی کی ہے، اس کے گھر میں افراد بہت ہیں اور اس کا کنبہ بڑا ہے اور اس کو گوشت کی زیادہ ضرورت ہے، تو پھر وہ سارے کا سارا گوشت رکھ بھی سکتا ہے۔ اگر اس کا خاندان بڑا ہے، اس کے گھر میں افراد بہت ہیں، تو پھر سارے کا سارا گوشت بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح کرنا کہ سارے کا سارا گوشت فقیروں کو دے دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے تھوڑا سا اور کچھ نہ کچھ گوشت خود بھی رکھے اس میں سے۔ اچھا، گوشت کے حوالے سے ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب قربانی بڑے جانور کی جاتی ہے تو اس میں کئی دوستوں کے حصے ہوتے ہیں، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں جو حصے کا گوشت دینا چاہیے وہ اندازے سے نہیں دینا چاہیے، وہ وزن کر کے دینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو زیادہ جائے کسی کو کم جائے۔ تو لہٰذا اندازہ گوشت میں حصے میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گوشت کو وزن کر کے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ ایثار ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ والدین میں سے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ان کے ایثار ثواب کے لیے کرتے ہیں، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے، عزیز و اقارب ہے، ان کے لیے ایثار ثواب ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی ہے تو اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ اس کے گوشت کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے۔ جس طرح عام قربانی کرنے والا گوشت کے 3 حصے کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ایصال ثواب کی قربانی کی گئی ہے اسی کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے، کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک جو ہے مساکین کے لیے۔ اور سارا صدقہ بھی کر سکتا ہے، اور سارا اگر ضرورت ہو تو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن صدقہ کرنا اور 3 حصوں میں گوشت کو تقسیم کرنا یہ مستحب ہے۔ بعض اوقات منت کی قربانی ہوتی ہے، نظر مانی ہوتی ہے، تو اس کے گوشت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ جن کو صدقات واجبہ دینا جائز ہے ان کو دینا ضروری ہے، منت کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی میت وصیت کر کے گئی ہے تو جو وصیت کی وجہ سے جانور ذبح کیا جائے گا اس کا بھی سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ ان لوگوں کو جن کو صدقہ واجبہ دینا جائز ہے ان کو دینا ضروری ہے۔ تو یعنی وصیت اور منت ان کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی شاہوکار صاحب استطاعت غنی شخص کو دے سکتا ہے، بلکہ سارے کا سارا گوشت جن کو صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں ان کو دینا ضروری ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے قربانی کے گوشت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک اور بھی مسئلہ آپ سمجھ لیجئے جو آج کل بڑا عام ہے، اور لوگ جو جانور کے اعضاء ہیں تو ان کو کھانے میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے
کہ وہ کون سے اعضاء ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے اور کن اعضاء کے کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور جب علم ہو جائے تو پھر ان اعضاء کو کھانا نہیں چاہیے۔ تو جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جن اعضاء کو کھانا منع ہے وہ میں اعضاء آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ دم مسفوح، یہ اس سے منع کیا گیا، یعنی کہ وہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں جس وقت خون بہہ رہا ہوتا ہے جو خون، تو وہ دم مسفوح کہلاتا ہے۔ تو یہ تو حرام قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، یہ تو حرام ہے بالکل۔ اس کے بعد جانور کا اعلی تناسل، یہ بھی کھانا منع ہے۔ اسی طریقے سے گائے بکری کے پیشاب کی جگہ، تو اس کو کھانا بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے خصیتین جن کو کپورے کہا جاتا ہے، تو ان کو کھانا بھی منع ہے۔ تو لوگ آج کل اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی احتیاط نہیں کرتے، تو یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے، تو جانور کے خصیتین نہیں کھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مثانہ ہے، اور جانور کے پاخانے کی جگہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، فقہاء کرام نے منع کیا ہے۔ حرام مغز ہے، یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اوجھڑی ہے اور آنتے ہیں، تو یہ وہ اعضاء ہیں جن کو نہیں کھانا چاہیے، جن کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض اوقات لوگ خیال نہیں کرتے، تو ان اعضاء کو نہیں کھانا چاہیے، اور جو ہے ان اعضاء کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جانور میں اعضاء جو ہیں ان کو گوشت میں نہیں ملایا جائے گا، بلکہ ان کو الگ کر دیا جائے گا، گوشت میں نہیں ملایا جائے گا، نہ ہی کھایا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے جانور کی کھال۔ تو جانور کی کھال کے بارے میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور کی کھال کو باقی رکھتے ہوئے خود استعمال کر سکتے ہیں تو پھر خود استعمال کرنا جائز ہے۔ باقی رکھتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے جانور کی کھال کا جائے نماز بنا لیا تو اب ہم اس پر نماز پڑھتے ہیں، تو چونکہ وہ جانور کی کھال کو ہم نے باقی رکھا ہوا ہے تو اب اس پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کرنا جائز ہے، خود استعمال کر سکتے ہیں باقی رکھتے ہوئے۔ یا مشیدہ بنا لیا جانور کی کھال کا، تو اب چونکہ جانور کی کھال باقی رہے گی تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں دینی مدارس ہیں جہاں بہت سارے طلباء دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ہمیں کھالوں کو دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی سمجھ لیں کہ کھال کو کسائی کی اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، کسائی کو اجرت الگ دی جائے گی، اور نہ ہی کسائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز ہے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ واقعی کسائی کو گوشت کی ضرورت ہے، اگر اس کو دینا چاہیں تو وہ آپ ویسے ہی دے دیں، لیکن اجرت میں نہیں دینا چاہیے کہ ہم اجرت کے بدلے میں دے رہے ہیں، اجرت الگ دینی چاہیے۔ اگر گوشت دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ دے سکتے ہیں، اجرت کی صورت میں نہیں دے سکتے۔ تو جانور کی کھال کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس کو باقی رکھتے ہوئے خود استعمال کر سکتے ہیں تو کر لینی چاہیے، لیکن اس کو بیچ کر اس کی رقم آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کو بیچ دیا، اس کے بعد اب رقم استعمال کر رہے نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ جائز ہے کہ اگر آپ نے جانور کی کھال کو بیچا، قربانی کی جانور کی کھال، اس کے بعد اس کی رقم جو ہے آپ نے کسی دینی ادارے میں دے دی تو یہ بھی اچھا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا مسجد میں یا دیگر وہ ایسے رفاعی ادارے یا وہ کار خیر جن سے لوگوں کو بھلائی حاصل ہوتی ہے تو ان میں دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک دیا جا سکتا ہے، مسجدوں میں اور دیگر رفاعی ادارے جہاں کار خیر ہو رہا ہے تو ان کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے، اور مسجد میں بھی بغیر ہیلے کے دی جا سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی مسئلہ ہے گوشت کے حوالے سے، جو ہمارے یہاں غیر مسلم ہیں تو ان کو گوشت دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے، اولا تو یہ ہے
کہ ہمیں گوشت جو ہے وہ مسلمانوں کو دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ذمی کو دیتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ گوشت دے سکتا ہے، لیکن بعض علماء اکرام نے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کے جو ذمی ہیں وہ حربی ہیں، تو لہٰذا ان کو گوشت نہیں دے سکتے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی گوشت کے حوالے سے اور کھال کے حوالے سے، اور جو ہے وہ امور جن امور کا ذبح کرنے کے دوران خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہمارا الحمدللہ علی احسانہ ہی فہم قربانی کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو جو باتیں اچھی لگی اور جو آپ کو باتیں سمجھ آئی تو اس حوالے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا، اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے راضی ہو۔ تو آج ہم اس فہم قربانی کورس کا یہیں اختتام کرتے ہیں، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔